اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزاداران امام مظلوم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں شہداء کے پر، شہداء کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج جو دن گزرا یعنی عاشور کا دن، یہ وہ دن ہے جو علی اکبر علیہ السلام کی اذان سے طلوع ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سجدے پر مکمل ہوتا ہے. عزاداران امام مظلوم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ شام آئی کہ جو یتیموں کی شام ہے، بیواؤں کی شام ہے، اسیروں کی شام ہے، غریبوں کی شام ہے، یتیموں کی شام ہے، شام غریباں ہے. عزاداران امام مظلوم، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تمام تر شہداء کے سر مجھے نیزے پہ بلند چاہیے. جب تمام تر شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہو جاتے ہیں تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ وہ آخری سر کہاں ہے کہ جسے حسین اپنے ہاتھوں پر لائے تھے. یعنی عمر ابن سعد کو علی اصغر کا سر مبارک چاہیے. عزاداران امام مظلوم، اتنے میں ایک شقی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب حسین کا اصغر شہید ہو چکا تو حسین اپنے ہاتھوں پر اصغر کو لے کر خیموں کی طرف گئے. اب تمام ترشکیہ اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور ایک طویل قامت نیزہ لے کر زمین پر نیزہ کھینچتے ہوئے جاتے ہیں کہ کسی طرح علی اصغر کا سر مبارک مل جائے. چلتے چلتے ایک شقی نے ایک آواز بلند کی، اللہ اکبر، میرے نیزے میں کچھ پھنسا ہے. اور اس نے زور سے جب نیزہ باہر کھینچا زمین سے تو علی اصغر علیہ السلام کا ننھا سا وجود، ننھا سا جسم نیزے پر بلند ہو گیا. اس کے بعد عمر ابن سعد کہتا ہے کہ خیموں کے اندر جو کچھ ہے اسے لوٹ لو. عزیزان گرامی، سب سے پہلے بیویوں کی چادروں کو لوٹا گیا، اور صرف لوٹا نہیں گیا بلکہ نیزوں کی نوک سے بیویوں کو بے پردہ کیا گیا. عزاداران امام حسین، اس کے بعد عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ان خیموں کو آگ لگا دی جائے، خیموں کو لوٹ لیا جائے، اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے. اب شقی مختلف خیموں میں جاتے ہیں. ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ ایک شقی بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی اپنے پیروں سے چھاگلیں اتار کر مجھے دے دیجئے، یہ پازیب مجھے دے دیجئے، اگر آپ نے نہیں دی تو مجھے مجبوراً کھینچنا پڑے گی. جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ کون سا انداز ہے لوٹنے کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے نہیں لوٹا تو کوئی اور آئے گا اور پھر وہ کسی اور انداز سے لوٹے گا. جناب بی بی کبریٰ اپنی چھاگلیں اتار کر دے دیتی ہیں. اس کے بعد خیموں میں جس بی بی کے پاس جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا، بیویوں کی چادریں اتار لی گئیں. اب حکم ملا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے. جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی ہیں، اور جب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی ہیں، چلتے چلتے یہ بیویاں امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آتی ہیں. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وقت کے امام سے پوچھتی ہیں کہ جو اس وقت علیل ہیں، بستر بیماری پر ہیں، امام زین العابدین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہیں کہ وقت کے امام بتائیے، ہم جس طرح خیموں میں آگ لگی ہے جل جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں؟ عزاداران امام مظلوم، ایک امام کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ منصب امامت پر آنے کے بعد پہلا حکم یہ دیں کہ سروں پہ چادر کے بغیر، سروں پہ ردا کے بغیر خیموں سے باہر چلے جائیں. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیموں سے باہر چلے جائیے کہ جان بچانا واجب ہے. حضرت گرامی قدر تصور کیجئے کہ شب عاشور جب خیموں میں پہرا دیا جا رہا تھا تو خیموں کی نگرانی
حضرت عباس کر رہے تھے۔ آج صورتحال کچھ مختلف ہے کہ جب خیمے جل چکے، اگر کوئی روشنی تھی مقتل میں، اس بیابان میں، کربلا میں، تو خیموں کی آگ کی روشنی تھی، ہر طرف دھواں اٹھ رہا تھا، اور یزیدی فوج جب گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بی بی حمیدہ جو ہے وہ وہاں پر، ایک معصوم سی بچی وہاں پر گھوڑے جب دوڑ رہے تھے، خیموں کو لوٹ رہے تھے، اس وقت وہ وہیں پہ شہید ہو جاتی ہیں۔ کچھ بچے آگے پیچھے ہو گئے، کچھ بچے یعنی محمد اور ابراہیم بن مسلم بن عقیل جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے اور پھر انہیں قید کر لیا گیا۔ یہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت امام مظلوم، میں کہہ رہا تھا کہ تصور کیجئے کہ جو رات گزر گئی کہ جناب عباس پہرا دے رہے ہیں، اور آج اسی جگہ پر جناب زینب پہرا دے رہی ہیں۔ کل عباس شمشیر کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، آج بی بی زینب ایک ٹوٹی ہوئی انی کے ساتھ پہرا دے رہی ہیں، صرف ایک ورد کرتی ہیں، الامان الحفیظ۔ اور جو پہرے پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو دیکھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے آگے کہ میں آپ کو اگلی منزل بتاؤں، ایک منزل یہاں پر وہ خیموں کے شعلوں کے بارے میں بتاتا چلوں۔ جب خیموں میں آگ لگی، شعلے بڑھے، تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے دامن پر جب آگ لگی تو بی بی نے خیموں سے باہر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب سارے بچے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ادھر سے ادھر، تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ایک شکی ان کے پاس آ رہا ہے اور ان کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میرے قریب نہیں آنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگانا، اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے اتنا بتاؤ کہ نجف کہاں ہے، نجف کا راستہ کس طرف ہے۔ کہا بی بی اس بیابان میں کہاں جائیے گا؟ کہا کہ صرف مجھے راستہ بتاؤ۔ تو جب اس نے کہا کہ نجف اس طرف ہے، اور تو جناب سکینہ نے نجف کی طرف رک کر کے کہا کہ یا علی دیکھیے، میرا دامن جلا دیا گیا، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ جناب سکینہ کی بالیاں اتار لی گئیں اور کانوں سے خون رواں ہیں اور یہ فریاد کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب جناب زینب نے پہرا دیا، حالت بالکل مختلف تھی، اور جس کی جو پہرا دیتا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کو ایک ساتھ رکھے۔ جناب زینب نے ایک دفعہ بچوں کو گننا شروع کیا۔ جب جناب زینب بچوں کو گننے لگی تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی سکینہ خیمے میں موجود جلے ہوئے، اس منظر کو ذرا تصور میں رکھیے گا کہ جلے ہوئے خیمے جہاں پر بیویاں موجود تھیں وہاں پر بی بی سکینہ نہیں ہیں، اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی ام کلثوم کے ساتھ کبھی نہر فرات پر جاتی ہیں کہ دیکھیں کہیں بی بی سکینہ یہاں پر تو نہیں ہیں، اور روایت میں ہے کہ علی اکبر کی لاش مبارک پر آئیں، مولا عباس کی لاش مبارک پر آئیں، لیکن چلتے چلتے ایک روایت اس طرح ہے کہ جناب ام کلثوم نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بہن زینب مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کسی بچے کے سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک بچی یعنی امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہاں پر لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں، اور ان کی سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ دونوں بہنیں یعنی بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ تو بی بی سکینہ ہیں اور یہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام یعنی انہیں مل گئیں۔ اتنے میں جناب سکینہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، کیونکہ ایک ڈری ہوئی بچی ظاہر سی بات ہے سکون سے ہرگز نہیں سو سکتی۔ تو جناب زینب نے پوچھا سکینہ رات کی تاریکی میں ان پتھروں پر بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ تو جناب سکینہ تڑپ کر کہتی ہیں کہ پھپھی اماں یہ پتھر نہیں ہیں، ان پتھروں کے نیچے میرے بابا ہیں۔ کہا سکینہ کیسے پتہ چلا؟ اب اس میں دو روایتیں، ایک یہ کہ جناب سکینہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ پھپھی اماں جب میرے بابا کو مارا جا رہا تھا، میرے بابا شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے، تو جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، جب جس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا تو کسی نے پتھر مارے اور کسی نے مٹی ماری۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب سکینہ نے کہا کہ پھپھی اماں جب مقتل میں بابا بابا کی آوازیں لگا رہی تھی اور دوڑ رہی تھی تو مجھے یہیں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، کہ میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد مشہور روایت کہ جناب زینب جب واپس خیمے میں آئیں اور جناب زینب پہرا دینے لگیں تو دیکھا ایک گھوڑے سوار خیمے کی طرف آ رہا۔ جناب زینب نے ایک آواز بلند کی کہ خبردار، قریب نہیں آنا، کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم لٹ چکے ہیں۔ حضرت گرامی گھوڑے سوار پھر قریب آیا۔ جناب زینب نے پھر کہا اگر کچھ چاہیے تو دن کی روشنی میں آنا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو جناب زینب نے دیکھا کہ امیر کائنات نجف سے کربلا تشریف فرما ہے، اور کہا کہ بابا
آپ ابھی آئے ہیں کہ جب ہم لٹ چکے. اور روایت کے باقی حصہ اس طرح ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ جو جلے خیموں کی راگ تھی اس میں بیویوں کے پاس جا کر سوال کرتی ہیں کسی کے پاس اگر کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دیجئے کہ میں نے آج تک اپنے بابا کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھائی تھیں لیکن آج میں سر اریاں ہوں. اس کے بعد مولا کائنات تمام تر بیویوں کو دلاسا دیتے ہیں اور پرسا دیتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں کہ میری سکینہ کہاں ہے. دیکھا کہ جناب سکینہ ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں. اور روایت کا یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا دادا جان بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں کہ آج آپ کی بیٹی نے یا علی مدد کہا تو آپ نجف سے کربلا تشریف لے آئے اور مقتل میں سارا دن دوڑتی رہی کوئی ہے جو میرے بابا کو بچائے کوئی ہے جو میرے بابا کو بچائے. اللہ جانے یہ شام غریبوں کی شام سکینہ بنت حسین نے کیسے گزاری, زینب بنت علی علیہ السلام نے کیسے گزاری اور وہ بچے ڈرے سہمے کیسے اس رات میں سوئے ہوں. پروردگار یہ دین کو بچانے کے لیے جو محنت کی گئی ہے پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.